اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کے ہمارے اس ویڈیو کا ٹاپک ہے سورہ تین، جس کا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ ہم اس میں دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی، وطور سینین، اور طور سینین کی۔ یہ وہی کوہ طور ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا۔ وَحَاذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس امن والے شہر کی۔ یہاں اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کہہ رہے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی تمام مخلوقات میں سب سے خوبصورت ترین اس کو جسم دیا ہے۔ اس کے جو وضع اور خطا کا اللہ تعالیٰ نے ایک اندازہ ٹھہرایا ہے، جیسا اس کے دونوں بازوؤں میں توازن، اس کے دو پیروں میں اس کو اپنے ریڑھ کی ہڈی پر کھڑا ہونا سکھایا، اسے لقمہ بنا کر اپنے ہاتھوں سے کھانے کا جو سلیقہ دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں سب سے بہترین صورت میں انسان کو پیدا کیا ہے، اس کے اعضاء کو ٹھیک ٹھیک کیا، اور اسے ساتھ ہی سلیقہ بھی دیا، اسے دماغ دیا، اسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، اسے نفس دیا، اور برائی سے بچنے کی تمیز بھی سکھائی۔ اتنے سارے چیزیں، اتنے سارے احسانات کے باوجود اگر کوئی انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے یا اللہ کو رب ہی نہیں جانتا ہے، سب سے پہلی چیز وہ ماننے سے انکار کر دیتا ہے، تو اس کے بعد اتنے ساری نعمتیں دینے کے بعد اگر وہ کچھ اللہ کو نہیں مان رہا ہے تو اس سے گرا ہوا کوئی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آگے کی آیت میں بتایا، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اسے نیچوں سے نیچا کر دیا۔ جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، جس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، اس کی آیتوں کو جھٹلایا، اور اللہ تعالیٰ کے اتنے سارے نعمتوں کے باوجود جو وہ ہر دن کھا رہا ہے، پی رہا ہے، استعمال کر رہا ہے، اس کا اسراف کر رہا ہے، اور اس کے بعد بھی اگر وہ تکبر کرتا ہے اور اللہ کی تکذیب کرتا ہے، اللہ کو جھٹلاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یقیناً اسے نیچوں سے نیچا کر دیں گے۔ نیچوں سے نیچا کر دینے یعنی کہ یا تو اسے عذاب میں بھی اتنا زیادہ دوزخ کے آخری گڑھوں میں ڈالیں گے جہاں بہت زیادہ عذاب ہوگا کفار کو، سرکش لوگوں کو جو سرکشی کرتے ہیں اللہ کی تمام نعمتوں کے باوجود۔ اور ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب انسان گر جاتا ہے، جب انسان حق بات سے ہٹ جاتا ہے، حق کی راہ سے ہٹتا ہے، اور اگر اپنی بے عزتی کروانے پر آتا ہے، اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کرتا ہے، اور گناہوں پر گناہ کرتا جاتا ہے، تو اس قدر ذلت میں پڑ جاتا ہے کہ اس کی مثال جانوروں سے بھی زیادہ گھٹیا ہو جاتی ہے، کہ اس کے پاس تمیز نہیں باقی رہ جاتی ہے۔ مثلا اگر کوئی انسان شراب نوشی کرتا ہے تو شراب کے نشے کی اس حالت میں اس سے تمیز نہیں رہتی ہے، اچھے اور برے کی وہ پہچان نہیں کر پاتا، تو اس وقت وہ نیچوں میں نیچا گر جاتا ہے، تمام مخلوقات سے زیادہ گھٹیا انسان ہو جاتا ہے وہ۔ اللہ کی نافرمانی کی صورت میں انسان کا یہی ایک درجہ ہے کہ جب اللہ نے اسے عزت دیا، جب اللہ تعالیٰ نے جب اسے اچھی صورت دی اور تمام مخلوقات میں اسے افضل ٹھہرایا ہے، سب سے آگے ٹھہرایا ہے، تو اس کا کام بھی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جو کیا گیا اپنا وعدہ ہے اسے پورا کرے، اللہ تعالیٰ سے کیے گئے عہد کو پورا کرے، اور اللہ کا اچھا بندہ بن کے رہے، اللہ کا خلیفہ بن کے دنیا میں رہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے تو پھر اللہ کے پاس ایسے بندوں کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اسے پھر نیچوں سے نیچا کر دیا ہے۔ قرآن مجید میں اور اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ فرمایا ہے کہ جب انسان جو نصیحت نہیں حاصل کرتے وہ مانو گدھوں کیسے ہیں جو شیر کی آواز سن کر بھاگ جاتے ہیں۔ جیسے قرآن مجید کو جو لوگ نہیں سنتے ہیں یا سننے کے بعد اس کی ہدایت نہیں لیتے، تو ان کی مثال کیسی ہے؟ گدھوں کی سی ہے کہ وہ لوگ بدک جاتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں یہاں سے نکل کے۔ یعنی اللہ کے یہاں اگر بندہ اللہ کی بات مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے جو نازل کردہ کلام ہے قرآن مجید، اس کی ہدایت سے اپنے آپ کو سدھارتا ہے، دن بہ دن اپنا نفس کا تزکیہ کرتا ہے اور حق کی راہ پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے اندر سدھار لاتا ہے، اپنے نفس کو سدھارتا ہے، تو ویسے بندے اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ اور جو بندے بھلے ہی وہ اس کوشش میں مکمل طور پر کامیاب نہ بھی ہو، لیکن وہ کوشش کر رہا ہے، اس کی ٹوٹی پھوٹی سے ہی کوششیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی کوششوں کی بھی قدر کریں گے۔ لیکن اگر وہ بالکل ہی اس بات پر مطمئن ہو گیا کہ دنیا پر مطمئن ہو گیا، جو کچھ اس کے پاس ہے اسی پر خوش ہے، اور آخرت کی فکر نہیں کر رہا ہے، اللہ کی فکر نہیں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو پہچاننے سے انکار کر رہا ہے، اپنا رب ماننے سے انکار کر رہا ہے، اس کے دی ہوئی نعمتوں کا وہ ناشکرہ بن رہا ہے، تو ایسے وقت اللہ تعالیٰ اسے نیچوں سے نیچا کر دیں گے، یعنی کہ سب سے نیچا کر دیا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ ممنون، لیکن جو لوگ ایمان لائے پھر نیک عمل کیے
تو ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جب اتنے پیار سے انسان کو بنایا ہے، اتنی اچھی اس کی صورت دی ہے، اس کے اعضاء کو ٹھیک ٹھیک کیا اور اسے ایک چلتا پھرتا ایک انسان بنا کر، ایک مخلوق بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، اور اگر ایسے وقت وہ اللہ کا ایمان لاتا ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے اور پھر نیک عمل کرتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو عمل کرنے کے لیے کہے ہیں اس کے مطابق اگر عمل کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس ملے گا. وَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، پس تجھے اب روز جزا کے جھٹلانے پر کون سی چیز آمدہ کرتی ہے. جب اتنا سب کچھ اللہ نے بتا دیا ہے، تو اتنا سب ہونے کے باوجود یہ الفاظ میں بتانے کے بعد اس کو روز جزا کو یعنی قیامت کے دن کو نہیں ماننے پر کون سی چیز آمدہ کرتی ہے. صرف انسان کی سرکشی ہی ایسا کروا سکتی ہے انسان سے. یعنی کہ وہ اللہ کی نافرمانی میں اس حد تک آگے بڑھ گیا کہ اسے اللہ کے فرمان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ نے کیا بھیجا ہے یہ بھی دیکھنا نہیں چاہتا ہے، اور اس کے بعد وہ تکبر سے اپنی گردن موڑ دیتا ہے اور اللہ کا کلام سننے سے دور بھاگتا ہے. تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کافروں میں اور ان کو نیچوں سے نیچا کر دیں گے. الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ سب حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ یقیناً ہے، اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑا ہے، حاکموں کا حاکم ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور جس کے حکم پر سارے کائنات کا عمل رواں دواں ہے. ساری مخلوقات اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، ساری مخلوقات اللہ سے ڈرتی ہے، تمام مخلوقات اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے، سجدہ کرتے ہیں. اور اس وقت فرشتے تو کان لگا کر بیٹھتے کہ اللہ کا حکم کب ہو اور وہ کب اپنے اللہ تعالیٰ کا حکم کو بجا لے کر آئے، اس کو کب کب مانے. لیکن ایک صرف انسان ہے جو غافل بنا بیٹھا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے اتنی سرکشی کرتا ہے، اللہ کو بھولنے کی غلطی کر بیٹھا ہے. جس مالک نے اسے بنایا ہے، جس مالک نے اسے کھانے پینے کے سامان دیے ہیں، جس مالک نے اسے دنیا میں تمام تر چیزیں دی ہے، اسی حاکم کو، اسی مالک کو وہ بھول بیٹھا ہے. اور اس کی سرکشی اس پر سے زیادہ یہ ہے کہ وہ اتنا ہونے کے بعد جب اللہ نے ایک کلام بھیجا ہے، قرآن مجید بھیجا دیا ہے اس کے تربیت کے لیے اور اس کی سیدھی راہ کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے، تو بندے کی تو خوش فہمی یہ ہے کہ وہ اس طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ اسے اصلاح چاہیے ہی نہیں، اسے اس وقت نصیحت نہیں چاہیے. بس جس کے پاس جو کچھ چیز ہے وہ اسی میں بڑا مگن پڑا ہوا ہے. جس کے پاس مال اور دولت ہے تو وہ اسی چیز میں مگن ہو گیا ہے، اور اسے اب دین کی پرواہ نہیں ہے، اسے اللہ کی ناراضگی کی پرواہ نہیں ہے، اسے رزق کمانے سے مطلب ہے، لیکن وہ جس نے رزق دیا ہے اس کے بارے میں سوچ تک نہیں رہا ہے. تو یہ جو سلوک ہے بندے کا اللہ کے ساتھ، یہ جو نارسا سلوک ہے، اللہ کو بھلانے والا سلوک ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا؟ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو جو اللہ کے ساتھ اس طریقے کا بیہیو کرتے ہیں، جو اللہ کی نعمتیں استعمال کرنے کے باوجود بھی اللہ کو بھول جاتے ہیں، خود اپنا تخلیق کو بھول جاتے ہیں اور اپنے کھانے پینے کو بھول جاتے ہیں، یہ بھی نہیں سوچتے کہ اگر اللہ نے ہمارا رزق روک لیا تو ہم کیسے رہ پائیں گے، اللہ نے ہوا بند کر دی تو ہم کیسے جی پائیں گے، کیسے آکسیجن لیں گے، یہاں تک بھی خیال نہیں. اور اس کے بعد اس قدر اللہ تعالیٰ سے نڈر ہو گئے ہیں یہ لوگ، اور اس قدر سرکشی میں آ گئے ہیں کہ انہیں قرآن مجید کی آیتوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اللہ کے پاس سے جو کلام خاص کر کے انسان کی ہدایت کے لیے دیا گیا ہے، وہ اسی کو بھلا بیٹھا ہے. ان آیتوں سے وہ مکمل طور پر تکذیب کرتا ہے، بھلا دیتا ہے، اسے منہ موڑ لیتا ہے، ایسا جیسے کہ اس کے پاس کوئی اس چیز کی قدر نہیں ہے، اسے اگنور کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نیچوں میں نیچا کر دیں گے، سب سے نیچے خبر میں ان کو دوزخ کے عذاب میں بھی سب سے زیادہ عذاب ہوگا، اور اس کے معیار کے لحاظ سے بھی وہ سب سے زیادہ گرا ہوا بن جائے گا، گری ہوئی مخلوق. کہ کم سے کم دوسرے مخلوقات اللہ کی تسبیح تو بیان کرتے ہیں، اللہ کو یاد تو کرتے ہیں، لیکن انسان جس کے پاس عقل دی گئی، اللہ تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، جس کے پاس اختیار دیا گیا ہے کچھ وقت کے لیے، تو وہ اس اختیار کو چاہیے تھا کہ وہ اللہ کے قدموں میں رکھ دیتا، اللہ تعالیٰ کے اپنے اس اختیار کو اور اپنی زندگی کو اللہ کے راہ میں لٹا دیتا، اللہ کے خوشنودی حاصل کرنے میں لگا دیتا. لیکن ہوا کیا کہ جیسے ہی اسے نعمت ملی، جیسے اللہ کی نعمت مل گئی اور اللہ نے کچھ چیزیں اس کے پاس دے دی، رزق کا انتظام کر دیا اور زندگی میں کچھ خوشحالی لے کر آئے، وہ اللہ کو بھول گیا. تو ایسے لوگ نیچوں میں نیچے ہو جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑا حاکم ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کیا اللہ سب حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ یقیناً ہے، ساری حکومت اس کی ہے، پورے دنیا پر اللہ کی حکومت ہے، پوری مخلوقات پر اللہ کی حکومت ہے، تمام تر جاندار جو کچھ ہے زمین اور آسمان کے درمیان، اس میں اللہ کی حکومت چل رہی ہے، ساری کائنات میں اللہ کی حکومت ہے. تو ہم کس
किन से सरकशी करने की गुस्ताखी कर रहे हैं, ये इंसान को ख्याल होना चाहिए, ये बात समझ में आना चाहिए कि हम किसको भुलाने की कोशिश कर रहे हैं और किसका हुक्म टालने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हम ये समझते हैं कि हम दुनिया के बाहर निकल जाएंगे, कि अल्लाह की ज़मीन से भागकर कहीं और चल जाएंगे? जब अगर अल्लाह पकड़ने पर आएगा तो कहाँ भाग कर जाएंगे? जब अगर अल्लाह अजाब देने पर आएगा तो हम कहाँ जाएंगे? ये तो उसकी रहमानी फितरत है कि वो वक्त दिया जा रहा है, वक्त पर वक्त दिया जा रहा है कि बंदा आज नहीं तो कल सुधरेगा, एक मुअय्यन वक्त तक के लिए इसको छोड़ दो ताकि ये उस वक्त में अगर अपना सुधार कर ले तो ठीक है, नहीं तो फिर इसके बाद इसे अजाब का मज़ा चखना पड़ेगा। यकीन जानिए दोज़ख की अजाब इतने ख़तरनाक है, दोज़ख की जो आग है वो वाकई डरने के जो लायक है। ये कौन फरमाया? अल्लाह ताला ने ख़ुद फरमाया है कि दोज़ख का अजाब इंसानों के लिए वाकई डरने की चीज़ है, क्योंकि इतनी आग है जो ना बाकी रखेगी ना छोड़ेगी, जो दिलों तक जा पहुँचेगी। ऐसे ऐसे अजाब की वईदें हैं, हमने बड़ी आग से तुम्हें डरा दिया है। यही चीज़ें हैं कि अल्लाह ने पहले मैसेज भेज दिया है इस बारे में, ताकि बंदे को कोई गिला शिकवा ना रहे और बंदे के पास बहस करने की कोई गुंजाइश ना रहे अल्लाह ताला से, कि अल्लाह ने कुरान मजीद में हर चीज़ ज़ाहिर करके बता दी है कि अगर नाफरमानी की जाएगी तो वो बर्दाश्त नहीं होगी अल्लाह के यहाँ। अभी इस वक्त दुनिया में वक्त दिया जा रहा है तो इस खुशफहमी में ना रहे कि हम नाफरमानी करके बच जाएंगे। अल्लाह की नाफरमानी करके कोई नहीं बच सका है आज तक। अगर वो नाफरमानी सिवाय उन लोगों के जिसने तौबा कर ली है, अगर नाफरमानी हो गई और उसके बाद अल्लाह से तौबा किया, अल्लाह ताला ने तौबा कबूल फरमा ली और अपनी रहमत उन पर वापस से कर दी, तो ऐसे लोग छोड़ दिए जाएंगे। लेकिन जो लोग सरकशी पे सरकशी करते हैं, गुनाहों पर गुनाह करते जाते हैं और ये सोचते हैं कि हमारी बख्शिश हो जाएगी या अल्लाह ताला हमें छोड़ देगा, कहाँ कुछ या अल्लाह ताला हमसे हिसाब लेगा, तो ऐसे लोग वाकई बहुत बड़ी गफलत में पड़े हुए हैं। अल्लाह के यहाँ नाफरमानी की, सरकशी की छूट नहीं, कुफ्र की छूट नहीं। हर चीज़ का अल्लाह के पास हमको हिसाब देना है। हमारे पास मौजूद नेमतों का अल्लाह के पास जवाबदा होना है, जो कुछ हमारे पास है, और हमारा वक्त भी एक उन नेमतों में से। अगर हम अपने वक्त को अल्लाह के लिए नहीं लगा रहे तो फिर हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ रोटी कमाने के ख्याल में अगर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, तो आप एक बात जानिए कि जिन लोगों के पास कुछ नहीं होता, जिनके पास ना तालीम होती है, ना कोई प्रोफेशन होता है, ना कोई जॉब होती है, तो अल्लाह ताला उनके भी पेट पलवा रहा है, उनको भी रिस्क मिल रहा है। लेकिन जो लोग खाते पीते हैं, जिनके पास अल्लाह ने अच्छा खासा रिस्क का इंतज़ाम करवा के दिया है, तो ऐसे लोग अल्लाह से ही गाफिल हो बैठे हैं। आज अपना कुछ वक्त भी अल्लाह के लिए नहीं निकाल रहे हैं, तो ये कितनी ख़राब बात है। इस चीज़ पर हमें सोचना चाहिए। अल्लाह ताला ने यहाँ पर बता दिया है हमें, कुरान मजीद के इन आयतों में साफ साफ अल्फाज में बताया कि जब अल्लाह की फरमाबरदारी करता है बंदा तो उसके लिए अजर अजीम है, जब वो उसकी नाफरमानी करेगा तो वो सबसे नीचे गिरा दिया जाएगा। यानी इंसान को, इंसान की वैल्यू भी अल्लाह की इबादत से ही है, अल्लाह को पहचानने के ख्याल से ही है। अगर वो अल्लाह को पहचानता है तो उसकी वो अशरफुल मखलूक़ात है, इज़्ज़त वाली मखलूक है। और अगर वो नहीं पहचानता अल्लाह को, अल्लाह के साथ कुफ्र करता है या सरकशी करता है, तो फिर वो तो सबसे नीचों में नीचा है, उसे बस आग का ईंधन बनना है दोज़ख की। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी भी तरबियत फरमाए, हमारी भी इस्लाह फरमाए, हमसे जो जो गुनाह हो चुके हैं उन गुनाहों को माफ़ फरमाए, हमें नेकी करने की तौफीक अता फरमाए और हमें बार बार अपने आप को खंगाल के देखने की कोशिश अता फरमाए कि हम अल्लाह के राह में सही है या नहीं, हम अल्लाह के हक़ में कोई कोशिश हमसे छूट तो नहीं जा रही है, कोई हमसे कोई गलती ऐसी तो नहीं हो जा रही जो अल्लाह ताला को हमसे नाराज़ कर दे। अल्लाह ताला के सामने आजिज़ी कीजिए, गिड़गिड़ाइए, दुआ मांगिए कि अल्लाह ताला हमारे कामों की इस्लाह कर दे और हमारे नामा अमाल से हमारे गलतियों को माफ़ फरमा दे, हमारे नामा अमाल से हमारी गलतियों को दूर फरमा दे और हमारे नेकियों में इजाफ़ा कीजिए, हमारे दर्जात में इजाफ़ा कीजिए, ताकि अल्लाह ताला क़यामत के दिन जब हम आपसे मुलाकात करें तो इस तरह मुलाकात करें कि हमारे नामा अमाल में एक भी कमी, एक भी गलती ना हो और मुकम्मल तौर पर हम तेरे से पाक साफ़ होकर मिले। आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ तक इस सूरह की तर्जुमा और तफसीर खत्म होती है। अल्लाह हाफ़िज़।